وہ فرینچ نیشنل ہے اور اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کے باقی بھائی جو ہیں وہ ایک گھر میں جو ہے نا پرتشدد زندگی گزار رہے ہیں اور اس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ Very difficult situation and they were very efficient. پولیس کو وہ دعائیں دی کہ شکر ہے کہ آپ لوگ آ گئے اور ہمیں ریسکیو کیا، ہم پہ بڑا ظلم یہاں پہ ہو رہا تھا۔ I go to complain for Zahid officer after they deport us like they going. دو 2014 سے لے کے آج تک جو ہے یہ یہاں پہ ایک کمرے میں یہ رہائش پذیر تھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ I currently live in Bara. I arrived in Bara in 2014. یہ یہاں پاکستان پہ آئی تو اس کو کمپلینٹ کرنے طریقہ آتا تھا اور اس کو اتنا ڈرایا دھمکایا تھا ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کمپلینٹ کہاں پہ کرنا ہے اور نہ اس کو باہر جانے کی اجازت تھی۔ وہ سارے پولیس سے لپٹ گئے تھے اس وقت خوشی سے کہ ہمیں یہاں سے نکالو، اس عذاب سے، اس جہنم سے ہمیں نکالو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل۔ ناظرین، موجود ہوں ضلع خیبر میں۔ یہاں پر ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا جسے سننے والا ہل کر رہ گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فرانسیسی خاتون کی جس نے باڑہ کے رہائشی سے پسند کی شادی کی، 12 سال قبل پاکستان آئے اور پھر یہیں پر ایک ہی کمرے میں قید رہی۔ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ شوہر نے اپنی بیوی کو کیوں قید رکھا؟ اتنا ظلم کیسے کیا گیا؟ پولیس کا کیا کردار تھا؟ تمام افراد کو ریسکیو کیسے کیا گیا؟ فرانسیسی سفارت خانے کا کردار کیا ہے؟ یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ہم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خیبر سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈی پی او خیبر وقار احمد موجود ہے، آئین سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ایک فرانسیسی خاتون کو ملبوس رکھا گیا تھا، تشدد ہوا تھا، ان کے بچوں پر تشدد ہوتا تھا، ہوا کیا ہے؟ پولیس نے کیسے ان کو ریسکیو کیا؟ اصل وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو دن پہلے ایک بچہ کوئی 19 سال کا وہ ہمارے چوکی پہ آیا اور اس نے کمپلینٹ کی کہ وہ فرینچ نیشنل ہے اور اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کے باقی بھائی جو ہیں وہ ایک گھر میں جو ہے نا پرتشدد زندگی گزار رہے ہیں اور اس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، خدا کے لیے ہمیں جو ہے ریسکیو کریں۔ اس اطلاع پہ پولیس ان کے گھر گئی ہے اور وہاں پہ جا کے وہ واقعی وہ فرینچ خاتون تھی، ان کے پاس وہ پاسپورٹ، ان کے بچوں کے ساتھ بھی فرینچ پاسپورٹ تھا اور وہ وہاں پہ نیشنل تھے، اور انہوں نے پولیس کو وہ دعائیں دی کہ شکر ہے کہ آپ لوگ آ گئے اور ہمیں ریسکیو کیا، ہم پہ بڑا ظلم یہاں پہ ہو رہا تھا۔ ان کو لے کے ہم ویمن پولیس اسٹیشن آ گئے اور اس کے کمپلینٹ پہ جو ہے اس کے شوہر کے خلاف جو اس کا جو کمپلینٹ تھا ان دفعات کے تحت FIR درج کی اور پھر اس کے شوہر کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ خاتون نے فردر یہ بتایا کہ وہ 2004 میں یا 5 میں وہ آسٹریلیا میں تھی اور وہاں پہ اس پاکستانی مرد کے ساتھ جو ہے اس کے پھر شادی ہو گئی اور پھر 2-3 سال آسٹریلیا میں رہ کے اس کے بعد پھر یہ UK چلی گئی اور 2014 میں یہ پھر پاکستان آئی۔ پاکستان آنے سے پہلے اس کے 3 بچے تھے، پھر یہاں پہ 2 بچے اور بھی ہو گئے ہیں جس میں سے ایک معذور بچہ بھی ہے، اور تقریباً 2014 سے لے کے آج تک جو ہے یہ یہاں پہ ایک کمرے میں یہ رہائش پذیر تھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کی 2004-5 میں شادی ہوئی تھی، پھر یہ آسٹریلیا سے UK چلے گئے، وہاں سے پھر یہ پاکستان آئے 2014 میں۔ 2014 سے لے کر ابھی 2026 سے تقریباً 12 سال ہو گئے، ایک ہی کمرے میں گزارے انہوں نے؟ بالکل ایک ہی کمرے میں گزارے اور بہت گندے پوزیشن میں تھے، جو کہ 2 چارپائیاں تھی تقریباً 6 بندوں کے لیے، اور اس طرح اور کوئی بھی جو ایک عام لائف ہوتی ہے انسان کی وہ سہولیات بھی ان کو میسر نہیں تھی۔ سہولیات سے یعنی ناپید تھی سہولیات، وہاں پر شاہانہ طرز زندگی، اور پھر یہاں پر آ کے وہ ایک بند کمرے میں، ایک قبر نما کمرہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں وہ اتنی مجبور تھی عورت کہ اس نے اس قید خانے میں یہ 12 سال گزارے؟ جب میں نے اس خاتون سے انٹریکشن کیا باتوں میں، تو وہ ایک انتہائی شریف النفس اور جو ہے اپنی ایک ہی شوہر کے ساتھ پوری زندگی گزارنے والی عورت تھی، تو اس وجہ سے اس نے کمپلینٹ بھی نہیں کی۔ لیکن جب یہ یہاں پاکستان پہ آئی تو اس کو کمپلینٹ کرنے طریقہ آتا تھا اور اس کو اتنا ڈرایا دھمکایا تھا ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کمپلینٹ کہاں پہ کرنا ہے اور نہ اس کو باہر جانے کی اجازت تھی۔
ہم نے جو ایک ویڈیو کلپ دیکھا جب پولیس انٹر ہوتی ہے وہاں پہ تو ان کی خوشی کا انتہا نہیں تھی ان کی خوشی کی. وہ اپنا سامان جلدی جلدی پیک کر رہے تھے. اس وقت کیا مناظر تھے, اس وقت ان کا کیا کہنا تھا؟ یقین کرے رکت آمیز مناظر تھے ان کے. وہ رو بھی رہی تھی, سارے بچے بھی, اور خوش بھی تھے کہ ہمارے کوئی ریسکیو کے لیے لوگ آ گئے ہیں. اور وہ سارے پولیس سے لپٹ گئے تھے اس وقت خوشی سے کہ ہمیں یہاں سے نکالو, اس عذاب سے, اس جہنم سے ہمیں نکالو. اس عورت کی عمر کتنی ہے؟ مجموعی طور پر بچے کتنے ہیں؟ کوئی شادی شدہ ہے ان میں؟ اس کی عمر تقریباً 54 ایئرز ہے, اور اس کی جو بڑی بیٹی ہے وہ تقریباً 20 سال کی ہے. پھر اس بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے اور وہ بیوہ بھی ہو چکی ہے, اور اس بیٹی کی بھی جو ہے 2 بیٹیاں ہیں فردر, باقی 4 اس کے بیٹے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پختون قوم جو ہے وہ انتہائی غیرت مند قوم ہے, پھر تو یہ خاتون بھی بڑی غیرت مند تھی کہ جس نے 54 سال کی عمر میں اس قید خانے میں ایک ہی کمرے میں اسی بندے کے ساتھ وقت گزارا. جی بالکل, وہ ایک آئیڈیل خاتون تھی جو کہ ہاؤس وائف جسے کہتے ہیں. اس نے شوہر کی سختیاں بھی برداشت کی, مار پیٹ بھی برداشت کی, اور ایک ہی کمرے میں 12 سال گزارنا ایک ایسے خاتون کے لیے جو کہ فرانس میں پیدا ہوئی, آسٹریلیا میں وہ رہی ہے, وہ UK میں رہی ہے, اور پھر آ کے یہاں پہ ڈسٹرکٹ خیبر میں باڑہ میں ایک ہی کمرے کے گھر میں رہ رہی تھی. اب پولیس نے جب انہیں بازیاب کرایا, اب کیا آگے فردر کیا ہوگا؟ FIR تو ہو گئی, اب کون اسے پرسو کرے گا؟ اور جو لوگ بازیاب ہوئے ہیں بحفاظت نکالے گئے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اچھا, اس کے لیے جو ہے ہم نے سرکاری طور پہ فرینچ ایمبیسی سے رابطہ کیا ہے, اور وہ ان کے ڈپورٹیشن یا اپنے ملک واپس جانے کے لیے وہ سارے اقدامات کریں گے, چونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اور اتنی دیر تک اس کو تانے میں رکھنا جو ہے وہ اچھا نہیں تھا. تو ہم نے پھر ان کو عدالت میں پیش کیا, اور انہوں نے عدالت نے ویمن کرائسس سینٹر جو دارالامان ہے وہاں پہ بھیج دیا. سر, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو فارنر ہے, آپ ڈسٹرکٹ خیبر لے لیں یا پشاور جہاں بھی لے لیں, ان کے لیے ایک ڈیسک بنا ہوا ہے جہاں پر ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے, تو اتنا عرصہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ فارنر رہ رہے ہیں, یہاں پہ کچھ پولیس لا علم رہی اس تمام معاملات سے؟ ایکچولی یہ چونکہ وزٹ پہ نہیں تھے, فیملی وزٹ پہ 2014 میں وہ آئے ہیں, اور 2014 میں اس وقت یہ اتنا ریکارڈ مینٹین نہیں رکھا گیا, نہ انہوں نے کسی کو بتایا تھا, نہ ان کو بتانے کی یا ادھر جانے کی اجازت تھی. فرانسیسی خاتون ہے, وہ ادھر رہ رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ, انہوں نے کیا بتایا کہ شوہر ان کو کس طرح تشدد کرتا تھا, کب سے تشدد کرتا تھا؟ ڈے 1 سے, بلکہ انہوں نے تو یہ بھی بتایا کہ UK میں ایک بار اس کو مارا ہے اور اس کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا تھا, اور یہ چونکہ یورپین ہے اس کو سارے ہیومن رائٹس کا اور یہ ان کا بھی پتہ ہے, لیکن اس نے وہاں پہ UK پولیس کو بھی کمپلینٹ نہیں کی. چلو, بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, 12 سال قید, مبینہ تشدد اور پھر اچانک آزادی, یہ واقعہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا ہے جس کے جواب ابھی آنا باقی ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.